وزیر قانون پنجاب رانا ثناء اللہ پنجاب اسمبلی کے باہر گفتگو کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ پاکستان کے لوگوں کی جو ہے وہ دینی لحاظ سے بھی، دنیاوی لحاظ سے بھی، نظریاتی لحاظ سے بھی ایک بڑی مضبوط وابستگی ہے۔ اور اسی طرح سے ایران ہمارا ایک ہمسایہ ملک ہے، ہمارا بھائی دوست مسلم ملک ہے، اس کے ساتھ بھی ہمارے ہمیشہ تعلقات جو ہیں وہ بہت اچھے رہے ہیں۔ ہر مشکل وقت میں ایران نے پاکستان کا اور پاکستان نے جو ہے وہ ایران کا ساتھ دیا ہے۔ سعودی عرب اور ایران کے جو باہمی اختلافات ہیں اس میں پاکستان کا کردار یہی بنتا ہے کہ ان اختلافات کو دبایا جائے، ان کو ریزالو کیا جائے اور ایک اچھے دوست اور بھائی کا جو ہے وہ کردار ادا کیا جائے۔ دراصل ایسی چیزوں کو اس انداز سے اچھالنا کہ وہ ملک کے لیے بھی مشکلات پیدا کریں اور ملک کی جو ایک خارجہ پالیسی ہے اس کے اوپر بھی ایک بیڈ ریفلیکشن ہو، یہ عمران خان جیسے گمراہ آدمی کا ہی جو ہے وہ کام ہو سکتا ہے۔ عمران خان ایک گمراہی کا شکار انسان ہے، وہ ہر موضوع کے اوپر اپنی ذاتی بغض، تعصب اور نفرت کو جو ہے وہ چھپا نہیں پاتا اور ہر بات جو ہے وہ اسی انداز سے جو ہے اس کو بیان کرتا ہے اور وہ اس بات کا لحاظ کرنے سے قاصر ہے کہ کچھ حکومتی معاملات ہیں اور کچھ ریاست کے معاملات ہیں۔ ریاست کے معاملات میں جو ہے وہ ہمیں اپنی ذاتی بغض کو، عناد کو، ذاتی سیاست کو ایک طرف رکھنا چاہیے۔ حکومت کو آپ کا جو ہے یہ وتیرہ ہے کہ آپ پچھلے 4 سال سے صبح دوپہر شام جو ہے وہ گالیاں دے رہے ہیں، وہ آپ دیتے رہیں۔ آپ کی اس منفی سیاست کا نتیجہ جو ہے، یہ جو نفرت کا بوجھ آپ بو رہے ہیں، آپ نے بویا ہے، اس کی فصل آپ انشاءاللہ 2018 کے جنرل الیکشن میں کاٹیں گے اور اس کے بعد اس قوم کی، اس ملک کی آپ کی الزام تراشی پہ اور نفرت پہ مبنی سیاست سے ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ جائے گی۔ یہ بتائے گا کہ جو یونیورسٹی کے اندر جو ہے یہ سب سے بڑا اہم مسئلہ ہے اس وقت، منشیات کا جو اسٹوڈنٹس کے اندر رجحان جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے اور اس کے اوپر جو رپورٹس ہیں اس میں رہنمائی فرمائیں کہ کوئی اس پہ کام ہو رہا ہے، اس پہ کوئی ایکشن؟ دیکھیں، جہاں تک تو رجحان کے بڑھنے کا تعلق ہے تو اس کی میں سختی سے تردید کروں گا۔ کوئی اس میں رجحان بڑھنے کی بات نہیں ہے، البتہ یہ جو برائی پائی جاتی ہے نہ صرف تعلیمی اداروں میں بلکہ معاشرے کے دوسرے حصوں میں بھی، اس کے اوپر لا انفورسنگ ایجنسیز اور متعلقہ ادارے جو ہیں وہ اس سے پہلے بھی اپنا کام کرتے رہے ہیں، لیکن اب زیادہ مؤثر طریقے سے اس کو جو ہے اس کو توجہ دی جا رہی ہے اور امید کی جانی چاہیے اور انشاءاللہ اس جو بیماری ہے یا یہ آپ کہہ لیں کہ یہ ایک انتہائی جو ہے وہ ایک افسوسناک عمل ہے کہ جو اس وقت بعض جگہوں پہ جاری ہے، اس کو پوری سختی کے ساتھ اور تمام وہ ادارے جہاں پہ یہ شکایت ہے لا انفورسنگ ایجنسیز، انٹیلیجنس ایجنسیز کے ساتھ مل کے ان چیزوں کو جو ہے وہ مکمل طور پہ ان کا خاتمہ کیا جائے گا۔ سیاستدان بھی اس کا شکار ہے؟ جی، ایک یعنی جو اے لیول کے جو ہے وہ سیاستدان ہیں وہ بھی منشیات کی لت میں پتہ نہیں کہاں سے ان کو لگی، وہ بھی ابھی تک جو ہے وہ شکار ہیں اور سونگھنے کے بغیر وہ بھی جو ہے وہ سو نہیں سکتے اور جب دن کے وقت سونگھ لیتے ہیں تو اس کے بعد وہ گل گپاڑا کرتے ہیں، وہ گالیاں دیتے ہیں اپنے مخالفین کو، وہ الزامات لگاتے ہیں کہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ پھر مختلف قسم کے جو ہے وہ منفی رجحانات جو ہے وہ پنپتے ہیں۔ لہٰذا منشیات کے خلاف موجودہ حکومت جو ہے وہ بہت فوکسڈ ہے اور ہم انشاءاللہ جو ہے وہ بھرپور کوشش کر رہے ہیں اور کریں گے کہ اس جو ہے وہ علت سے، اس برائی سے رانا صاحب یہ بتائیے گا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے خطاب میں دہشت گردی کے شکار ممالک میں پاکستان کا نام لینا تک گوارا نہیں کیا، جبکہ پاکستان نے سب سے زیادہ قربانیاں دی ہیں اس دہشت گردی کے خلاف جنگ میں۔ آپ اسے خارجہ پالیسی کی ناکامی نہیں سمجھتے؟ بالکل،
یہ خارجہ پالیسی کی ناکامی نہیں، یہ کامیابی ہے کہ پاکستان آج پوری دنیا میں یہ جانا جاتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ دہشت گردی کے خلاف سب سے زیادہ قربانیاں دینے والا اور سب سے بڑی لڑائی لڑنے والا جو ہے وہ ملک ہے۔ پاکستان کی جو کامیابیاں ہیں، پاکستان کی جو کمٹمنٹ ہے دہشت گردی کے خلاف، اس کے تعریف کے لیے ہم ڈونلڈ ٹرمپ کے جو ہے نا وہ کوئی جو ہے وہ یعنی اس کے محروم نہیں ہیں کہ وہ اس کی تعریف کے ہم کوئی جو ہے وہ محتاج نہیں ہے کہ ہم سمجھیں کہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اگر اس نے کہا ہے تو یا وہ کہہ دیتا تو بڑی بات ہوتی، اور اگر اس نے نہیں کہا کہ جی بالکل جی ہماری شاید پوزیشن جو ہے وہ خراب ہے۔ ہماری پوزیشن جو ہے اس کو ہم خود بھی سمجھتے ہیں، پوری دنیا سمجھتی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے ریمارکس کے ہم قطعی طور پہ جو ہے نہ محتاج ہیں، نہ ہی ان کو ہم اہمیت آپ ایک جہانگیرہ سیاستدان ہیں، تو ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی کہا ہے کہ ایران کو تنہا کر دیا جائے، کیا ایران تنہا ہو سکے گا اس کے اس خطبے کے بعد؟ دیکھیں میں تو یہ کہوں گا کہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے یہ بھی امریکہ کو ایک عمران خان کی طرح جو ہے نا یہ بیماری جو ہے وہ لگ گئی ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ یہ اتنی بڑی طاقت ہے اور اس کے صدر کا اس طرح کی گفتگو کر دینا، اس طرح کے الفاظ ادا کر دینا، یعنی ڈپلومیٹک اور ڈپلومیسی کے جتنے بھی اصول جو ہم جانتے ہیں یا ہم نے ابھی تک پڑھے ہیں ان کی یہ سیرین وائلیشن ہے۔ یعنی یہ اپنے ملک کو ایک ایسی صورتحال میں دو چار کرنے کے مترادف ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات جو ہے یہ صرف اور صرف جو ہے یہ ایسے لوگ ہی کر سکتے ہیں۔ تو یہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے یہ پہلے بھی خیر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ کافی جو ہے یہ امریکہ کے لیے جو ہے وہ یہ مشکل کا باعث بنے گا، تو یقیناً یہ الفاظ جو انہوں نے ادا کیے ہیں ایران کے متعلق، انہوں نے اس میزبان ملک کے لیے بھی مشکلات پیدا کی ہیں، اپنے ملک کے لیے بھی مشکلات پیدا کی ہیں، اور ایک طرح سے انہوں نے ایران کو جو ہے وہ سپورٹ کیا ہے۔ ایران کی پوزیشن ان کے ان کلمات کے بعد جو ہے وہ بہتر ہوئی ہے، اسے ہمدردیاں ملی ہیں دنیا کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک حماقت ہے اور یہ ایک احمقانہ بیان ہے جو کہ انٹرنیشنل کانفرنسز اور ڈپلومیسی کے اصولوں کی خلاف ورزی ہے۔ ایک ہلکا پھلکا سا سوال ہے کہ حکومت جو ہے وہ میک اپ جو ہے اس میں اضافہ کرنے جا رہی ہے، اشیاء کا ٹیکس بڑھانے جا رہی ہے، تو بیچاری خواتین کا کیا جرم ہے؟ انہیں سجنے سنورنے کو اپنی مہنگا کر رہے ہیں۔ نہیں دیکھیں جی، سجنے سنورنے پہ کوئی جو ہے وہ پابندی بھی نہیں ہے، اور سجنے سنورنے پہ جو ہے وہ جو خرچہ آ رہا ہے تو اس میں اگر تھوڑا سا اضافہ ہو جائے گا تو جس لیول کے لوگ سجتے سجاتے ہیں ان کو میرا خیال ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور ویسے بھی انصاری صاحب آپ تو میک اپ کرتے نہیں ہیں جو ہے وہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارا اسلامی ملک ہے، لیکن جو چاگی میں میزائل داغے گئے ہیں اس کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ دیکھیں سرحدی وائلیشن جو ہیں وہ بنیادی تعلقات کے اوپر کبھی بھی جو ہے وہ اثر انداز نہیں ہوتی۔ یہ جو واقعہ چاگی سے متعلق رپورٹ کیا جا رہا ہے، ابھی تو یہ معلوم نہیں کہ یہ واقعہ درست بھی ہے یا نہیں ہے، لیکن اگر یہ واقعہ ہوا بھی ہے تو سرحدی لیول پہ وائلیشن جو ہے وہ ہو جاتی ہیں، لیکن ان سے بنیادی تعلقات جو ہیں ان میں نہ فرق آتا ہے نہ آنا چاہیے۔ ایران پاکستان کا بہترین ہمسایہ اور بہترین دوست ملک ہے۔ اچھا رانا صاحب، جو کل یہ سارا ایران کے حوالے سے ساری گفتگو ہو رہی ہے، اگر یہی بات جس طرح اسے تھیم دیا ہے کل ڈونلڈ ٹرمپ نے اور تمام ممالک اس پر، میں پاکستان کی بات نہیں کر رہا تھا، اس پر عمل درآمد کرتے ہیں، تو کیا یہ جو 39 ملکوں کا جو یہ تمام فوجی کو بنایا گیا ہے تو جنرل راحیل شریف کو پھر اس کی قیادت کرنی چاہیے اگر وہ اینٹی ایرانی ہو؟ دیکھیں یہ سوال جو ہے یہ وفاق اور خاص طور پہ جو ہماری فارن منسٹری ہے یہ وہی اس کے اوپر جو ہے وہ صحیح جواب دے سکتے ہیں کہ اس کے اوپر پاکستان کی جو ہے وہ پالیسی کیا ہوگی۔ باقی میں ایک سیاسی کارکن کے طور پہ اپنی ذاتی رائے یہ دے سکتا ہوں، اور جو مجھے سمجھ ہے کہ پاکستان کی اس وقت پالیسی کیا ہے، پاکستان کسی ایسی کوشش یا کسی ایسے اتحاد کا نہ حصہ بنا ہے نہ بنے گا جو کسی بھی برادر اسلامی ملک کے اگینسٹ بنایا جائے۔ پاکستان نے ہمیشہ جو ہے اسلامی ملکوں کے درمیان جو ہے وہ یعنی ملانے کی
اور باہمی تعلقات کو بڑھانے کی بات تو کی ہے، کبھی نفرت کو پھیلانے کی جو ہے وہ بات نہیں کی، اور پاکستان اب بھی وہی کردار جو ہے وہ اچھا رانا صاحب یہ بتائے گا کہ 70% جو یہ سیف سٹی پروجیکٹ کی بات کی جائے تو 70% جو کیمریز ہیں وہ آپریشنل نہیں ہیں، اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ فائبر اپٹیکل جو ہے وہ نہیں ابھی تک لائن بچھائی گئی. تو کیا سمجھتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں وہ اس پہ انہوں نے بڑا زور دیا تھا کہ سیف سٹی پروجیکٹ کے تحت جو آپریشنل ہو چکا ہے سارا؟ دیکھیں آپ کے علم میں ہے کہ سیف سٹی پروجیکٹ کا جتنا بھی فائبر اور جتنا بھی یہ سارا سسٹم ہے یہ زیر زمین ہوتا ہے، اور اس کی کھدائی کے اور دوسرا پھر جو ہے وہ اس کو دوبارہ جو ہے وہ فل اپ کرنے کے یہ جو ہے وہ معاملات ہوتے ہیں. تو اس لیے یہ کافی ایک کمپلیکیٹڈ جو ہے وہ پروجیکٹ ہے، اور اس کے اوپر بڑی ہی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ کام ہو رہا ہے، لیکن اس میں کچھ ڈیلیز جو ہیں وہ اکاؤنٹ ہوئی ہیں. ہماری یہ کوشش ہے کہ جو ایک آخری ڈیٹ 31 مئی جس طرح سے تھی تو اس میں جو ہے وہ زیادہ ڈیلے نہ ہو، لیکن بہرحال کام معیاری ہونا چاہیے، بہتر ہونا چاہیے. اس میں اگر ڈیلے آتی ہے تو ڈیلے جو ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہونی چاہیے، لیکن بہرحال یہ کام جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی اسی سال جو ہے وہ مکمل ہوگا، اور لاہور جو ہے وہ سیف سٹی کے درجے پہ جب یعنی پوری طرح سے آپریشن ہوگا تو انشاءاللہ تعالی ایک امن کا گہوارہ اور ایک واقعی صحیح معنوں میں جو ہے وہ ایک سیف سٹی. رانا صاحب اپوزیشن الزام لگا رہی ہے کہ آپ کی کمزور خارجہ پالیسی کی وجہ سے ایران اور افغانستان ہمارے مخالف جا رہے ہیں، بھارت کی گود میں بیٹھ کر مسلسل سرحدی تنازعات کا باعث بن رہے ہیں. آپ کی بہت بڑی فوج کا حصہ جو ہے افغانستان کے بارڈر پہ تعینات ہے، اور اب ایران کے ساتھ بھی یہی صورتحال ہونے جا رہی ہے. یہ اپوزیشن کے مسلسل الزامات ہیں. یہ اپوزیشن جو ہے وہ الزامات کم اور اس بھارتی اور پاکستان دشمن پروپیگنڈے کا جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ سامان بنتی ہے، جو کہ انتہائی بدقسمتی ہے. ہماری اپوزیشن جو ہے وہ یعنی کلبھوشن یادیو کے کیس میں وہی پروپیگنڈا کرتی ہوئی پائی گئی، وہی موقف اختیار کرتی ہوئی پائی گئی جو انڈیا کا میڈیا کہہ رہا تھا. تو یہ جو ہے یہ افغانستان میں جو مسائل ہیں یا ایران کے ساتھ جو سرحدی معاملات ہیں ان کو طے کرنے کے لیے جو ہے وہ پاکستان کا خارجہ ڈپارٹمنٹ بھی اور ہماری عسکری ذرائع بھی جو ہیں وہ بھرپور طریقے سے جو ہے وہ ایک کام کر رہے ہیں، اور اس میں انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب ہوں گے. یہ پروپیگنڈا جو ہمارے مخالفین کی طرف کیا جا رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کو اس پروپیگنڈے کا جو ہے وہ ہتھیار نہیں بننا چاہیے. رانا صاحب اندر گونواز گو کے نعرے بھی لگے اور کورم کی نشاندہی کے بعد کورم ہو گیا. تو کوئی ایسی بات نہیں ہے جہاں گونواز گو کے نعرے لگیں گے وہاں رو عمران رو کے نعرے بھی لگ جائیں گے. یہ تو کوئی ایسا معاملہ نہیں. یہ تو پشاور میں جب میاں نواز شریف کے خلاف نعرے لگے تو وہیں پہ عمران خان کے بھی خلاف نعرے لگے. یہ چیزیں جو ہیں ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی سیاست کو جو ہے وہ ان چیزوں سے جو ہے وہ اوپر اٹھانا چاہیے. اب وہ وقت آ چکا ہے. شکریہ. وزیر قانون رانا ثناء اللہ پنجاب اسمبلی کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت کی پالیسی بہت واضح ہے، کسی بھی اسلامی برادر ملک کے خلاف کبھی بھی نہیں آئیں گے.